اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ ہمارا یہ پروگرام جو کہ قائم کی ٹی وی کے توسط سے شیطان اور شیطانیہ یا شیطان کی شیطانیت کے عنوان سے ہے، اور کیونکہ ہم مختلف انبیاء کے حالات کے وہ حصے کے جس میں شیطان نے آ کے کچھ عمل دخل دیا ہے یا شیطان نے آ کے لوگوں کو گمراہ کیا ہے یا بہکا دیا ہے یا بھٹکا دیا ہے، تو اس حوالے سے ہم جو ہے اس پہ گفتگو کر رہے ہیں، اور اس میں وہ چیزیں جن کے اندر شیطان جو ہے آ کے لوگوں کو جن کے ذریعے سے، یعنی اس کے جو ہتھیار ہیں جن کے ذریعے سے وہ لوگوں کو بہکاتا ہے یا لوگوں کو دین سے دور کرتا ہے یا صراط مستقیم سے ہٹاتا ہے، اس چیز پہ ڈسکس کر رہے ہیں۔ ہر ویڈیو کی طرح اس میں یہ بتاتے چلیں کہ ہمارا یہ جو اس میں روایات بیان کی جاتی ہیں، اس میں صرف اور صرف مسئلہ یا مصلحت جو ہے اتنی ہے کہ ہم اس کے اندر وہ حصہ بیان کرتے ہیں کہ جس کے اندر اخلاقی پہلو ہو، کیونکہ شیطان کی جو کارگزاریاں ہیں ان سے محفوظ رہنے کے لیے جو انبیاء کا ایک طویل سفر گزرا ہے، جتنا ہمارے پاس موجود ہے اس کے اندر، تو اس لحاظ سے اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا اس میں روایت کو صحیح اور غلط کے اس پہ نہیں دیکھا جا رہا، بلکہ اس سے اخلاقی پہلو اخذ کیا جا رہا ہے۔ آخری جو ہمارا قسط تھی اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق جو ہیں چند باتیں ہوئی تھیں، اور آج جو ہے ہم بیان کریں گے حضرت لوط اور ان کے ساتھ جو شیطان نے حرکتیں کی اس کے متعلق۔ اچھا، تھوڑا سا حضرت لوط کے متعلق بتاتے چلوں۔ حضرت لوط کے بارے میں روایتیں مختلف ہیں، کہیں یہ آتا ہے کہ یہ حضرت ابراہیم کے چچزاد تھے، کہیں یہ آتا ہے کہ یہ حضرت ابراہیم کی بہن کے بیٹے تھے، اور یا یہ کہ حضرت سارہ کے بھانجے تھے، اور کہیں یہ آتا ہے کہ حضرت سارہ کے بھائی تھے۔ تو یہ دو تین روایتیں مختلف ہیں جو ملتی ہیں۔ خیر، حضرت لوط اور حضرت ابراہیم کا زمانہ سیم اور بالکل ایک زمانہ تھا۔ کہتے ہیں جب حضرت ابراہیم کو نمرود نے آگ میں جلایا اور آگ نے آپ کو نقصان نہیں پہنچایا، تو اس وقت نمرود بہت زیادہ خفا و ناراض ہوا، جب اس کی سبکی ہو گئی تھی، تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آج کے زمانے میں بولیں تو جلا وطن کر دیا، اور بہرحال وہ اپنے علاقے سے نکل کے تھوڑا دور کے علاقے میں جا کے رہنے لگے۔ اب وہ جو واقعات ہیں، کبھی اور موقع لگا کسی اور عنوان سے بحث ہوئی تو اس کے اندر بتائیں گے کہ حضرت ابراہیم جب گئے تو کیا ہوا اس دوران جو واقعات ہوئے۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم جاتے جاتے حضرت لوط کو یہاں کی ذمہ داریاں دے کے گئے۔ حضرت لوط اپنے قوم میں بیٹھ کے جو تھے تبلیغات کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا، وہی کام کرتے رہے، اسی طرح دین کے بارے میں لوگوں کو اطلاع دیتے رہے، دین کی معلومات، دین سے لوگوں کی طرف تبلیغات، نشر و اشاعت جو انبیاء کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے وہ انجام کرتے رہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ ایک دفعہ، کیونکہ حضرت لوط کی جو علاقہ تھا اس کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ کچھ ایسی جگہ پہ تھا کہ جہاں جو بھی قافلہ یا کاروان یا افراد آتے تھے وہ اس علاقے سے گزر کے جاتے تھے۔ حضرت لوط کے علاقے کے اندر جو تھی روایت کے مطابق بہت اچھا گھنا تھا، پھلوں کے اور خشک چیزوں کے میوہ جات کے جو ہے درخت لگے تھے، اور کافی کشادہ اور کافی ٹھیک ٹھاک جگہ، بہت اچھے قسم کی زراعت ہوتی تھی۔ حضرت لوط کی اور حضرت ابراہیم کی ایک عادت مشترک تھی کہ جب بھی کوئی بندے خدا آتا تھا تو یہ دوسروں کی ضیافت بہت کرتے تھے، یعنی اللہ کی طرف سے اس کو اپنا مہمان سمجھنا۔ لیکن کہتے ہیں کہ جب لوگوں کا آنا کثرت سے ہوا تو حضرت لوط کی قوم کے اندر ایک بیماری ہوئی۔ اچھا، وہ جو ایک دوسری بیماری ہے وہ تو بعد میں آئی، وہ موجب بنی، یہ بیماری اس بیماری کے لیے موجب بنی، اور بیماری تھی بخل یا بخالت جسے آپ کہہ لیں، یعنی یہ سوچنا کہ یہ ہمارا مال کھا جائیں گے۔ تو بخیل جو ہوتا ہے، بخالت جو ہوتا ہے یا بخل جو ہوتا ہے، اس چیز کے اندر یہ شیطان کے اس میں آ گئے۔ شیطان نے دیکھا کہ یہ لوگوں کی دعوت کرتے ہیں، یہ آتے ہیں، ان کے لوگوں کا آنا، لوگوں کی دعوت، ان کے دل میں یہ ڈر اور یہ خوف پیدا کیا تمہاری زراعت، تمہاری کھیتی، تمہارا اناج، تمہاری چیزیں، اور یہ لوگ آتے ہیں اور آ کے کھا کے چلے جاتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ تمہارا جو ہے یہ چیزیں تمہارے لیے کم پڑ جائیں۔
تمہیں نقصان نہ پہنچے۔ تو بہرحال شیطان کا یہ حملہ کارگر گزرا، اور کہتے ہیں کہ اس کے اوپر ان لوگوں نے کوشش کری کہ آنے والے مہمانوں کو بھگائیں۔ اب ظاہر بات ہے جب کوئی کاروان گزرتا ہے اور گزرتے ہوئے ان کے سامان سے استفادہ کر کے چلا جاتا ہے، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، بڑی کوشش کی حضرت لوط کے لوگوں نے کہ کسی طرح ہم ان سے جان چھڑائیں مہمانوں سے، لیکن مہمان ہمیں نہیں چھوڑتے۔ تو اب بہت پریشان تھے۔ کہتے ہیں کہ اس وقت جو ہے ایک بہت پیر مرد کی صورت میں شیطان آیا اور حضرت لوط کی قوم سے کہا کہ دیکھو اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے مہمان نہ آئیں تو اس کے لیے کوئی ایسا کام ہونا چاہیے نا جس سے وہ لوگ بھاگ جائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ تو کہتے ہیں شیطان نے ان کو تھوڑا رہنمائی فرمائی ان کے حساب سے، لیکن جب شیطان ان کو بہکا چکا تو کہتے ہیں دوسری طرف سے وہ ایک بالکل حسین نوجوان کی صورت میں آیا اور آ کے ان سے باغ میں یا ان کی زراعت میں کھانے یا پینے کی اجازت چاہی۔ تو ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ اجازت دیتے پتھر وتھر مارنا شروع کیے۔ تو اب یہ مختلف روایتیں ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ شیطان جب وہ آیا تو ایک حسین سے نوجوان کی صورت میں آیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے کہا اچھا تم مارو نہیں بلکہ تم یہ بدکاری کرنا شروع کر دو۔ تو کہتے ہیں کہ اس میں ان کو زیادہ لطف آیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ یہ سارے کے سارے مرد اسی کام پہ لگ گئے، جسے حضرت لوط کی جو قوم تھی اس نے اس بدکاری کو اپنانا شروع کر دیا۔ ایک غیر فطری عمل جو خدا کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ ترین عمل تھا، بہرحال اس میں لگ گئے ایک روایت کے مطابق۔ اور ایک روایت یہ کہتی ہے جسے ہمارے امام محمد باقر علیہ السلام نے عرض کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ شیطان جو تھا ان کی کھیتی، یہ قوم لوط کا روزانہ کا روٹین یہ تھا، اور امام محمد باقر علیہ السلام تو بڑی تعریف کی ہے کہ بہترین قوموں میں سے ایک قوم تھی، تو لہذا جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو یہ لوگوں کی ضیافت کرتے تھے، لوگوں کی مہمان نوازی کرتے تھے۔ تو شیطان نے چاہا کہ بہکائے، تو کس طرح بہکائے؟ تو کہتے ہیں حضرت لوط کی قوم کو جب اپنا، اور ان کی جو اچھائی بیان کی امام نے وہ یہ کہ یہ اپنی عورتوں کو گھر پہ رکھتے تھے اور خود کام پہ جاتے تھے، دن بھر اناج اور زراعت کرنے کے بعد اپنا جتنا بھی ہوتا تھا اس کو رکھ کے آتے تھے، سنبھال کے رکھ کے آ جاتے تھے۔ کہتے ہیں اب اگلے دن پہنچے تو دیکھا کہ پوری کی پوری جو انہوں نے اناج رکھا تھا یا جو چیزیں زراعت کی رکھی تھیں سب اٹھا کے تہس نہس کر دیں۔ بڑے پریشان ہوئے، پھر دوبارہ اس کو صحیح کر کے رکھا۔ کہتے ہیں پھر اگلے دن گئے تو پھر وہی حالت تھی، اور کہتے ہیں جب ایک متواتر یہ ہوتا رہا تو بڑے پریشان ہوئے، کہا کہ یہ تو اب کیسے پکڑیں؟ تو کہتے ہیں کہ ایک رات انہوں نے گھات لگا کے بیٹھ گئے کہ دیکھیں کہ کون آتا ہے اور اس کو وہ کرتا ہے، اس کو برباد کرتا ہے۔ تو روایت کا جملہ یہ ہے کہ شیطان بڑے اچھے نوجوان کسی کیفیت میں آیا، اور آنے کے بعد جو ہے جو یہ سب چیزیں رکھ کے گئے تو ان کو تہس نہس کرنا شروع کر دیں۔ تو اس پہ جو ہے ان لوگوں نے اس کو پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد چاہتے تھے کہ ماریں یا اس کو قتل کریں، تو رات کا وقت ہو گیا تو کہا کہ اسے اسیر کر لیتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہے کہ اس کو جو ہے اسیر کر لیا۔ اسیر کرنے کے بعد یہ چاہتے تھے کہ اس پہ کسی قسم کا جرمانہ یا کچھ اس کے جرم کو، کیونکہ ڈپینڈنٹ تھا، ظاہر پوری قوم شامل تھی، تو انہوں نے کہتے ہیں کہ اپنے قبیلے کے ایک شخص کے پاس رکھوایا کہ اس کو گرفتار کر لو، انشاءاللہ کل جب آئیں گے تو اس کا جو ہے جو بھی اس کا حرکت ہے، اس کا جو بھی جرمانہ ہوگا، جو بھی اس پہ سزا ہوگی یا پنشمنٹ ہوگی وہ کل ہم اسے دیں گے۔ اور یہ کہہ کے انہوں نے اس نوجوان کو یعنی شیطان کو ایک اپنی قوم کے ایک مرد کے پاس ٹھہرایا۔ لہذا اگلے دن جب آنا تھا اور قوم لوط نے اس کا حساب کتاب کرنا تھا، اس کے ساتھ سزا کا طے ہونا تھا، لہذا ایک رات میں ایسا کچھ اس شیطان ملعون نے کیا کہ حضرت قوم کی جو لوط ہے وہ قیامت تک کے لیے ذلیل رسوا ہو گئی۔ انشاءاللہ بریک کے بعد آئیں گے تو آپ کو پھر دوبارہ بتائیں گے کہ یہ جو حضرت لوط کی جو قوم ہے اس کو کس طرح شیطان نے آمادہ کیا، ایک پہلا والا طریقہ اور دوسرا یہ طریقہ، اور انشاءاللہ بریک کے بعد آتے تو پھر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گے اور اس سلسلے کو اپنے دوبارہ جاری کریں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
بریک سے پہلے ہم حضرت لوط کی قوم کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ حضرت لوط کی قوم نے کس طرح جو ہے شیطان کے بہکاوے میں آ کے اپنی اچھی چیز کو پہلے برا کیا، یعنی ان کی ضیافت کی عادت تھی اور اس عادت کو انہوں نے برا کیا، بخیل بننے کے بعد انہوں نے اس بدکاری کو اختیار کیا جس کی جانب ان کو شیطان لے جانا چاہتا تھا۔ میں نے کہا نا کہ ہمارا یہ جو مقصد ہے بتانا کہ ہم اپنی حد تک یا اپنے آپ کو، پہلے تو ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کہیں ایسا تو نہیں کہ آگے بیان تو کر رہے ہیں لیکن ہم وہی بخالت ہمارے اندر ہو، وہی حسد ہمارے اندر ہو، وہی تکبر ہمارے اندر آ جائے۔ تو پہلا تو درس ہمارے اپنی ذات کے لیے۔ ثانیاً جو ہم بتا رہے ہیں اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہمارے درمیان شیطان گھس جاتا ہے، مثلا حسد، مثلا بخالت، مثلا کنجوسی، مثلا تکبر، گھمنڈ، غرور، یہ ساری جو چیزیں جسے شریعت نے برے اعمال یا گناہ کبیرہ یا صغیرہ میں شمار کیا ہے، یہ بیسکلی ایک نقب یا آپ کے اندر گھسنے کے لیے یا آپ کے اندر پینیٹریٹ کرنے کے لیے اس کو ایک نقب لگانی ہوتی ہے، ایک چور دروازہ چاہیے ہوتا ہے جس کے ذریعے سے وہ آپ کے اندر آئے اور پھر آپ کو وہ کنٹرول کرے۔ جیسے کہ ہم نے پچھلی قسطوں میں بیان کیا تھا کہ جو حضرت نوح سے گفتگو ہوئی تھی اس میں اس نے یہی کہا تھا، یہ موقع ہوتے ہیں جب میں لوگوں پہ حملہ آور ہوتا ہوں، میرے حملے اس وقت کارگر ثابت ہوتے ہیں جب انسان غصے کے عالم میں ہو، جب انسان کے اندر حسد آ جائے۔ اچھا، یہ بھی چیزیں پیدا کرتا ہے، حسد بھی پیدا کرتا ہے، غصہ بھی پیدا کرواتا ہے۔ اسی طرح اس نے حضرت لوط کی قوم کو بخالت کے مرض میں ڈالا۔ پہلے یہ کہا کہ دیکھو تمہاری اتنی اچھی زراعت، تمہارا اتنا اچھا جو ہے کھیتی، تمہاری اتنی اچھی اناج، یہ لوگ آتے ہیں تمہارا کھا جاتے ہیں، تو اب تم کیا کرو؟ کہا پہلے تو جو سیدھا اس نے بدکاری کا طریقہ بتایا کہ ایک تو ان کے ساتھ بدکاری کرو، دوسرے ان کا سارا سامان لوٹ لو۔ اور جو امام محمد باقر علیہ السلام کی میں روایت نقل کر رہا تھا جو آخر میں وقفے سے پہلے آپ سے بیان ہو رہی تھی، اس میں انہوں نے جو نوجوان کو پکڑا وہ ایک آدمی کو، اپنے ہی قبیلے کے ایک آدمی کو دیا کہ اس کو رات بھر گرفتار کرو، کل صبح آ کے بیٹھیں گے اور اس کے بارے میں سزا معین کریں گے کہ اس کو کیا سزا دی جائے تاکہ اس نے جو ہمارا نقصان کیا اس کا ہر جانا مکمل ہو۔ کہتے ہیں اس وقت وہ رات کو جب آدمی کا قید ہوا تو کہتے ہیں کہ اس کو قید کر کے ڈال دیا۔ آدمی نے تو بہت چلایا، چیخا، رویا، دھویا، شور مچایا، کیونکہ وہ ایک خوبرو اور بہت اچھے سے لڑکے کی شکل میں تھا۔ تو کہتے ہیں جب آیا سامنے وہ آدمی، اس نے کہا بھئی کیا شور مچا رہے ہو؟ کہا دیکھو تم نے مجھے پکڑ لیا، میں اپنے باپ کے بغیر نہیں سو سکتا، میں تو اپنے باپ کے ساتھ سوتا ہوں اور میرا باپ مجھے اپنے سینے پہ سلاتا تھا۔ یہ اس نے بہانہ کیا۔ پہلے اس آدمی نے کہا چلو تو مجھے اپنا باپ سمجھو، میرے ساتھ سینے پہ سو جاؤ۔ اور بہرحال جب وہ سویا اور اب وہ سویا کیا، لیٹا، اور لیٹنے کے بعد جب اس نے حرکتیں شروع کریں تو اس نے اس کو اس گناہ کی جانب مبذول کرایا جس کے لیے وہ آیا تھا شیطان۔ تو کہتے ہیں شیطان نے اس کو رات بھر اس کے ساتھ بدکاری کا اس کو ایک طرح سے سکھایا، اور کہتے ہیں جب وہ مشغول ہو گیا اور اس کے اندر وہ اچھی طرح ڈوب گیا اس گناہ کے اندر، تو کہتے ہیں اس کے بعد وہ شیطان وہاں سے بھاگ گیا۔ اب جب بھاگا تو کہاں وہ کسی آدمی کے ہاتھ میں آ سکتا تھا؟ کہتے ہیں کہ وہ آدمی دوبارہ اپنے قبیلے کے پاس گیا، کہا کہ بھئی دیکھو مجھے تو ہے نا رات کو یہ ہوا اور اس لڑکے نے یہ کیا جو پوری اس کے ساتھ ہوا وہ اس نے کیا۔ کہتے ہیں اس کے بعد یہ قوم اس بیماری کے اندر پڑ گئی کہ جب بھی اپنے درمیان، بلکہ جو امام کی روایت ہے تو آپس میں کرنے کے بعد یہ اتنے زیادہ ہو گئے تھے، تو کہتے ہیں قریب کے علاقے کے مردوں کو بلا کے یہ اس گناہ کا ارتکاب کیا کرتے تھے، اور اتنے زیادہ اس میں ملوث ہو چکے تھے کہ عورتوں کی جانب سے یہ بالکل اپنے آپ کو ہٹا چکے تھے۔ اور کہتے ہیں اس کے بعد شیطان جو ہے ان کی عورتوں کے پاس آیا، اور کہتے ہیں اس وقت اس نے ان کو یہ بہکایا کہ دیکھو تمہارے مرد تم لوگوں کو چھوڑ چکے ہیں، لہذا تم کیا کرو گی؟ اور کہتے ہیں اس کے بعد انہوں نے ایک عورت بن کے اس ملعون نے ان عورتوں کو بہکایا کہ تم اس گناہ میں پڑو اور مرد اس گناہ میں پڑیں۔ تو کہتے ہیں کہ ان دونوں کو اس طرح اس میں انہوں نے غرق کر دیا کہ ان کے علاقے سے اتنی شہرت ہو گئی، لوگوں کو پتہ چلا اچھا فلاں جگہ سے، تو کہتے ہیں وہاں سے نہیں جانا، وہاں سے یہ ہوتا ہے، مارتے بھی ہیں، عزت بھی لوٹتے ہیں، آپ کو بدکاری بھی کرتے ہیں، پھر سامان بھی لوٹ لیتے ہیں سارا کا سارا۔ یعنی ایک ذرا سی زراعت کو بچانے کے لیے کس قدر، میں نے کہا نا کہ امام محمد باقر کی میں روایت دیکھ رہا ہوں، بہت اچھے الفاظوں میں حضرت لوط کی قوم کو یاد کیا ہے کہ نہیں اچھی قوم تھی، اس کو شیطان نے ڈگر سے ہٹایا۔ تو کہتے ہیں کہ جب
یہ بہت زیادہ بڑا حضرت جو ہے لوط سمجھاتے رہے، جو ہدایات تھیں خدا کی طرف سے، جو خدا کے پیغامات ان کو دیتے رہے، سمجھاتے رہے، لیکن یہ قوم کسی بھی طرح باز نہیں آئی۔ کہتے ہیں ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت لوط نے ان کو بد دعا دی کہ دیکھو اگر تم یہ کام کرو گے، مزید جاری رکھو گے تو تمہارے اوپر خدا کا عذاب آئے گا۔ کہتے ہیں حضرت لوط کی تقریباً 6 یا 7 بیٹیاں تھیں، اور حضرت لوط کی جو زوجہ تھیں وہ بھی انہی بد کردار لوگوں کی حمایت میں اور ان کے ساتھ جو تھیں، مثلا جسے کہ فکری عنوان سے ان کے ساتھ تھیں۔ اب مسئلہ یہ کہ روایت ہے اور ہمارا عقیدہ جو ہے وہ بالکل اپنی جگہ ہے کہ پروردگار جو ہے تمام انبیاء کی جو بیویاں ہوتی ہیں ان کو برائی نہیں کرنے دیتا، نہ وہ برائی کر سکتی ہیں، ہاں لیکن فکری عنوان سے کہ جو روایتوں کے جملے ہیں اس کے حساب سے بات کر رہا ہوں۔ فکر مثلا کہ ذہنی طور پہ ہم آہنگی ادھر ہی ہوتی ہے کہ ہاں یہ قوم صحیح کر رہی ہے۔ وہ حضرت لوط کی زوجہ تو انتہائی نافرمان خواتین میں سے تھیں، حضرت لوط کی انتہائی نافرمان تھیں، تو کہتے ہیں پھر خدا کی جانب سے عذاب اس قوم پہ آیا۔ جب عذاب آیا تو کہتے ہیں کہ پروردگار نے ملائکہ کو بھیجا، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل یا حضرت اسرائیل۔ یہ فرشتے جو ہے ایک اچھے سے نوجوانوں کی شکل میں پہلے حضرت ابراہیم کے پاس آئے، تو حضرت ابراہیم ضیافت کرتے تھے، انہوں نے اپنی بیگم سے کہا، جناب سہارا سے، کہ دیکھو مہمان آئے تو کچھ ہے تو بتاؤ۔ تو کہتے ہیں ہمارے پاس ایک جو ہے دمبا یا بھیڑی ہے، اس کو کاٹ کے ان کو بناتی غذا دے دیتے ہیں۔ حضرت سارا نے غذا تیار کری، جانور کو کاٹا، غذا تیار کری، ان کے آگے رکھا۔ اب جب حضرت ابراہیم بولیں کہ بسم اللہ جی شروع کیجئے، تو وہ اصلاً ان کی کوئی رغبت ہی نہیں ہے غذا کی طرف۔ کہتے ہیں حضرت ابراہیم کو اس وقت بہت زیادہ ناراضگی ہوئی، کیونکہ اس زمانے کا دستور یہ تھا کہ لوگ آتے تھے، مہمان نوازی کرتے تھے، تو مہمان کے لیے کھانا تقریباً لازمی ہوتا تھا، نہیں کھاتا تھا تو یہ سمجھا جاتا تھا شاید یہ دشمن ہے اس لیے نہیں کھا رہا ہے ہمارے یہاں۔ تو حضرت ابراہیم ناراض ہوئے، کہا کہ تم میرے یہاں کھانا نہیں کھا رہے ہو، میری توہین، اور یہ کہ شاید تم ہمارے دشمن ہو۔ تو ان ملائکہ نے اپنا تعارف کرایا کہ ابراہیم آپ پریشان نہ ہو، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے ہیں جو کہ حضرت لوط کی قوم کے اوپر عذاب دینا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں حضرت ابراہیم نے بہت جسے کہ سفارش کی پروردگار سے کہا کہ اس قوم پہ عذاب نہ بہکے ہوئے ہیں، بٹکے ہوئے ہیں، راہ راست پہ آئیں گے۔ تو کہتے ہیں آخر کار جبرائیل پیغام لے کے آئے پروردگار کا کہ اے ابراہیم تم اس قوم کی حمایت نہ کرو دادا۔ اور اس کے بعد یہ سارے کے سارے جو ہے فرشتے جتنے بھی تھے یہ نوجوانوں کی صورت میں کہتے ہیں کہ حضرت لوط کے پاس چلے گئے۔ جب حضرت لوط کے پاس گئے تو تقریباً شام کا ٹائمنگ جو روایت کے مطابق ٹائم ہو رہا تھا، انتہائی خبرو نوجوانوں کی صورت میں۔ تو حضرت لوط پریشان ہوتے وقت کھیت کے اندر کاشتکاری کر رہے تھے، تو انہوں نے پوچھا تم لوگ یہاں کس جگہ چلے آ رہے ہو، تمہارا اس وقت یہاں آنا اور میرے پاس؟ تو ان سے کہا کہ ہم آپ کے پاس آئے ہیں۔ تو اب پریشان ہے حضرت لوط کہ میں کیسے ان لوگوں کو بچاؤں، کیونکہ میری قوم کو تو بدکاری کی عادت پڑی ہوئی ہے، اس کو یہ اطلاع ملے گی تو وہ ان کے اوپر بھی جو ہے حملہ آور ہوگی، اور سامان چھیننا اور بدتمیزی سب اپنی جگہ۔ کہتے ہیں اس وقت حضرت لوط کوشش کرتے رہے جتنی رات ہو سکے میں رات کے پہر ان کو لے کے جاؤں تاکہ میری قوم کے لوگ ان کو دیکھیں نہیں۔ کہتے ہیں جب اچھی خاصی رات اندھیری ہو گئی تو حضرت لوط ان کو لے کے گھر چلیں اپنے، تو اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو میرے مہمان آئے ہیں اور میں تمہیں یہ بات کہتا ہوں کہ اگر تم نے ان کے بارے میں کسی قسم کی کوئی غلط خبر نہ دی، مثلا خبر دینا اور اس طرح کا جو حضرت لوط کے عنوان سے کہیں کہ بری تھی، کہ مثلا یہ دینا کہ ہمارے نوجوان آئے ہیں اس چیز کی اطلاع دینا، تو میں تمہارے ساری پچھلی بری باتوں کو بھول جاؤں گا، تمہیں معاف کر دوں گا، اور یہ کہ جاؤ ان کے لیے کھانا تیار کرو۔ روایت کا جملہ ہے کہ حضرت لوط کی بیوی بجائے اس کے کھانا تیار کرتی، انہوں نے 2 ٹرینڈ بنائے ہوئے تھے کہ کیسے اطلاع دی جائے کہ یہاں جو ہے لڑکے آئے ہیں۔ کہتے دن ہوتا تھا تو وہ دھواں چھوڑتے تھے تاکہ دوسرے لوگ دھواں دیکھ کے فوراً آ جائیں کہ یہاں حضرت لوط کے یہاں لوگ آئے ہیں، اور رات ہو تو کہتے ہیں رات کو یہ اپنی چھت پہ آگ روشن کرتے تھے جس سے پتہ چلتا تھا کہ جو ہے لوگ یا نوجوان آئے ہیں۔ حضرت لوط کی بیوی کو پتہ تھا، فوراً چھت پہ گئی یا گھر کے باہر گئی، آگ جلائی، آگ کا دیکھنا تھا، سارے چاروں طرف سے جو ہے قوم لوط جو ہے حضرت لوط کے دروازے پہ آ گئی۔ اب یہاں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں روایت ملتی ہے کہ مولا نے کہا کہ جب چاروں طرف سے حضرت لوط کے گھر کو گھیرا تو حضرت لوط نے ایک فریاد کری۔ فریاد سے مراد
ایک جملہ کہا کہ کاش میرا خاندان ہوتا اور شدت کے ساتھ ہوتا تاکہ یہ جو کچھ آج میرے ساتھ ہو رہا ہے یہ نہ ہوتا. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ خاندان اور شدت سے ہونا، اس سے ہمارے قائم آل محمد امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہیں. اور اس کے بعد جو ہے بہت سمجھایا، لیکن کسی بھی طرح وہ لوگ اس بات پہ تیار نہیں تھے کہ ہم نوجوانوں کو چھوڑیں گے. بہت آپس میں آرگومنٹس ہوتا ہے، تو حضرت لوط سمجھاتے تھے، وہ نہیں سمجھتے تھے. تو کہا کہ لوط ایک کام کرو، 3 نوجوان ہیں، ایک کو تم رکھ لو، 2 ہمیں دے دو. اب وہ آنے والے نوجوان نہیں تھے، ملائکہ تھے. تو حضرت لوط کے لیے آسان کام نہیں ہے کہ آنے والا مہمان اور اس کو اس طرح ان کے حوالے کر دیا جائے، تو بڑا مشکل کام ہوتا ہے. بہرحال کہتے ہیں کہ حضرت لوط نے بڑی کوشش کری کہ ان کو سمجھائیں، لیکن وہ سمجھنے کو تیار نہیں تھے. اور ایسے وقت میں جبرائیل نے کہا لوط آپ پریشان نہ ہو، اپنی بچیوں کو لیں اور یہاں سے نکل جائیں، اور اس کے بعد ہم جانیں اور ان پہ خدا کا عذاب جانیں. اور یہ کہا کہ آپ اپنی زوجہ کو لے کے جا سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں پیچھے مڑ کے نہیں دیکھیے گا، اگر مڑ کے دیکھیں گے تو خدا کا عذاب آئے گا. اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ آپ کی بیوی مڑ کے دیکھے گی، گو کہ ان کو حضرت لوط کی وجہ سے چھوڑا جاتا. اور روایت کا جملہ یہ ہے کہ ملائکہ نے جب عذاب دینا شروع کیا تو کہتے ہیں زمین کی جو 7 تہیں وہاں سے اس شہر کو اٹھایا اور اتنی بلندی پہ لے گئے کہ روایت کا جملہ ہے کہ اس زمین پہ ہونے والی مرغوں اور کتوں کی آوازیں آسمان پہ رہنے والے افراد چاہے ملائکہ ہوں یا غیر ملائکہ، انہوں نے سنی، اتنی قربت کر دی تھی، اور لا کے اس کو اس طرح پٹک دیا، بالکل اوندھے منہ اس کو دوبارہ زمین پہ پھینک دیا. کہتے ہیں اس دوران حضرت لوط کی بیوی نے مڑ کے دیکھا. کہتے ہیں اس طرح شدت سے خدا کا عذاب اس کے اوپر پڑا کہ وہ بھی ان کے ساتھ جو ہے دنیا سے جسے کہا جائے رخصت ہو گئے. امام علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت ساری روایتیں مروی ہیں، چھٹے امام سے بھی ہیں، مولا کائنات سے بھی ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت لوط کی قوم کا جو گناہ اس زمانے میں کرے گا، اس مرنے سے پہلے وہ پتھر کا عذاب بھی جھیلے گا. اور مولا کائنات کے بارے میں روایت ہے کہ ایک غلام نے یہ شکایت کی تھی کہ اس کے آقا نے اس کے ساتھ بد کرداری کی ہے. تو لوگوں نے کہا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، غلام ہے، یہ ہے وہ ہے. تو اس وقت مولا کائنات نے کہا تھا اگر اس نے یہ کہہ رہا ہے اپنے اس میں اور یہ سچا ہے، اس کے آقا کی قبر کھودو، اگر اس نے بدکاری کی ہوگی تو وہ قبر میں نہیں ملے گا. اور روایت جب قبر کھودی گئی تو وہ آقا اس کا قبر میں نہیں تھا. ہم سب کو پروردگار جو اپنے حفظ و امان میں رکھے، شیطان کے سالے ہیلے بہانے اور اس کے جتنے بھی انداز ہیں حملہ کرنے کے ان تمام سے محفوظ بنائے. بالخصوص یہ بخالت ہو، تکبر ہو، حسد ہو، حرص ہو، جو بھی چیزیں پروردگار ہم سب کو، مولا کے تمام چاہنے والوں کو ان تمام چیزوں سے محفوظ فرمائے. انشاءاللہ اب اگلے ایپیسوڈ میں ہم کسی اور نئے نبی کے ساتھ جو ہے وہ جس میں شیطان نے ان کے ساتھ حملے کیے ہیں اس کے متعلق آپ کو بتائیں گے. جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.